صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے لیے بے پناہ شفقت فرمانے والے اور امت کی بھلائی اور خیر خواہی کو ہمیشہ مد نظر رکھنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع بموقع اپنی امت کی اجتماعی بھی اور انفرادی بھی، افراد کی بھی اور قوموں کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے اندر ایک برائی تو یہ ہے کہ میں رات کو چوری کرتا ہوں، اور دوسری برائی تو یہ ہے کہ میں بدکاری کا مرتکب ہوتا ہوں، رات کو بدکاری بھی کرتا ہوں، اور تیسری برائی یہ ہے کہ میں شراب بھی پیتا ہوں، شراب نوشی کا مرتکب ہوں، اور چوتھی برائی یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ فرمائیے کس طرح سے میں ان برائیوں سے بچ جاؤں، اور سب کی سب برائیوں سے بیک وقت میرے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا آپ میری اصلاح فرمائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عہد کر لیا، ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بات پکی ہو گئی۔ اب رات کو جب چوری کا خیال آیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اگر چوری میں نے کر لی اور صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھ لیا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے ذلت اور رسوائی بھی اٹھانی پڑے گی، اور چور کی جو سزا ہے وہ بھی نافذ ہوگی میرے اوپر۔ پھر خیال آیا گناہ کا، پھر دل میں خیال آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو مجھے سچ سچ بتانا پڑے گا، اور جب سچ بتاؤں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی، لہٰذا بدکاری سے بھی باز رہا۔ اور پھر اس کے بعد شراب کا خیال آیا کہ شراب تو پی لوں، پھر دل میں خیال آیا کہ اگر شراب میں نے پی لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے استفسار فرما لیا، پوچھ لیا، تو پھر مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور جب میں سچ بتاؤں گا تو مجھے اس جرم کی سزا بھی ملے گی اور ذلت بھی اٹھانی پڑے گی، لہٰذا شراب سے بھی بچ گئے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہ اللہ کے رسول، رات کو چاروں گناہوں میں سے ایک گناہ بھی میں نے نہیں کیا، شراب نوشی بھی میں نے چھوڑ دی، بدکاری کے قریب بھی نہیں گیا، اور چوری بھی میں نے نہیں کی، اور جھوٹ بھی میں نے نہیں بولا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اس واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ جھوٹ جب انسان چھوڑتا ہے تو بہت ساری برائیاں از خود چھوٹ جاتی ہے۔ مومن آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، کیا مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، اللہ کے رسول، مومن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے جھوٹ بولنا، مومن کا شیوا نہیں ہے جھوٹ بولنا، مومن کا طریقہ نہیں ہے وہ جھوٹ بولے۔ وہ کیوں جھوٹ بولے؟ وہ کیوں جھوٹ بولے کہ جب جھوٹا جملہ زبان سے
غلیظ اور غلط بیانی کا جملہ زبان سے نکلتا ہے تو فرشتے اس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں، میلوں فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ کی غلیظ ترین بدبو ہے، جیسا کہ ہمیں نجاست اور غلاظت کی بدبو آتی ہے، اس طرح سے فرشتوں کو جھوٹ کی بدبو آتی ہے اور وہ جھوٹ سے بھاگتے ہوئے دور چلے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے آدمی کے قریب نہیں آتے۔ ام الخبائث کہا گیا ہے جھوٹ کو، گناہوں کی جڑ اور بنیاد کہا گیا ہے جھوٹ کو، غلط بیانی کو۔ تو اس لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ 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 بولیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچ بولنے والا۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس کو کذاب سے پہچانتے ہیں، جھوٹا آدمی، جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بولنے والا، غلط بیانی کرنے والا۔ تو بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے کبھی بھی آدمی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو زمانہ بعثت کا، آپ کی بعثت سے پہلے بھی عرب میں جھوٹ بولنا حد درجے کا معیوب اور برا سمجھا جاتا تھا۔ کوئی سردار آدمی، کوئی بڑا آدمی جھوٹ بول لے، لوگ لان تان کرتے تھے، اتنا بڑا آدمی ہو کے جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ اور دوسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اچھی صحبت کی برکت ہے، اچھی صحبت، نیک صحبت کی برکت ہے۔ ایک سبق تو یہ سمجھ میں آیا کہ جھوٹ بولنے سے بہت سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اور دوسرا سبق اس واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اچھی اور نیک صحبت کی برکت سے گناہ چھوٹتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف اسے حاصل ہے۔ اور جب نیک صحبت میں، اچھی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو، اور ادھر سے آدمی طے کر چکا ہو کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر جب یہ خیال آئے گا کہ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور سچ بتانا پڑے گا تو ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو اس واقعے سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ ایک تو جھوٹ بولنے سے آدمی بہت سارے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا نیک صحبت کی برکت سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے آئیے آج کی نشست میں ہم عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ ہم اپنے گھر میں چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اپنے گھروں میں اس بات کی تلقین کیجئے، اپنے گھروں میں بھی سچائی کا مزاج بنائیے، بچوں کا بھی سچائی کا مزاج بنائیے اور تربیت کیجئے۔ اور دوسری بات، ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم نیک اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم